ٹاک اور آپ کا میزبان حافظ نعمان چودھری۔ آپ نے میرے ساتھ پہلے پروگرامز کے اندر قصور کی ایک بڑی شخصیت کو دیکھا بھی ہے، سنا بھی ہے، ان کی باتیں بھی آپ تک پہنچی ہیں۔ گفتگو جب کرتے ہیں تو میرا دل ایسا کرتا ہے کہ سوال نہ پوچھوں، بس ان سے سنتا جاؤں۔ اللہ پاک نے بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ اللہ پاک کی یہ عطا ہے کہ زمانہ طالب علمی سے لے کر آج تک اللہ پاک نے ان کو ایک نام، عزت اور شہرت ایسی دی ہے کہ کسی طرف سے میں نے آج تک کوئی ان کے بارے میں نیگیٹو پوائنٹ نہیں سنا، اور محبتوں سے بھرے، خلوص سے بھرے۔ آپ کبھی بھی ان کے ساتھ بات کریں گے تو ایسا محسوس ضرور کریں گے کہ یار موقع دوبارہ آئے تو میں ان سے دوبارہ ملوں بھی اور بات بھی کروں۔ میرا خود ایک حادثاتی تعارف ہوا تھا، لیکن وہ محبت کا ایسا رشتہ بنا کہ جس کی جڑیں اتنی مضبوط ہیں کہ جب بھی میں ان کو کال کرتا ہوں یا کسی کام کے لیے کہتا ہوں تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ حافظ صاحب آپ میرے بچوں کی طرح، آپ میرے بیٹے کی طرح۔ بے شک رات کے 12 بجے ہوں 2 بجے ہوں، کبھی ایسا فیل نہیں کروایا کہ میں مصروف تھا یا کس ٹائم ڈسٹرب کر دیا۔ میری مراد قصور کے نامور وکیل، لکھاری، شاعر، مقرر جناب میاں محمود قصوری صاحب ہیں۔ سر، خوش آمدید کا لفظ آپ کو کہنا ایک روایتی سا لگتا ہے۔ جب آپ آتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میرے پروگرام میں ایک بہار آ گئی۔ پھر بھی روایت دنیا ہے، خوش آمدید۔ مہربانی، آپ کی بہت مہربانی، ذکی صاحب کا، آپ کی تمام ٹیم کا بہت بہت شکریہ۔ اچھا، میاں صاحب کی یکے بعد دیگرے کتابیں آ رہی ہیں۔ یہ بھی اللہ پاک کسی کو صلاحیت دیتا ہے کہ یہاں ایک کتاب لکھنے میں عمریں بیت جاتی ہیں، اور اللہ پاک جب کسی کو وہ ذہن اور خیالات دیتا ہے تو یکے بعد دیگرے آتی۔ قانون کی کتابیں لکھی تو ایک سند کے طور پر دنیا نے پیش کی۔ جب شاعری پر انہوں نے لکھا تو شاعری میں روایت سے ہٹ کے لکھا۔ ادارے، پہلی جو ان کی کتابیں آئی 2 جن پر ہم پروگرام بھی کر چکے ہیں، اس میں اداروں پر بہت زیادہ لکھا گیا، جو ہمارے فوجی ادارے ہیں، پولیس ہے، عدلیہ ہے، یا کوئی بھی انتظامی ادارہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مزدوروں پر، کسانوں پر، اساتذہ پر، طلباء پر، خواتین پر، نوجوان بچے اور بچیوں پر، یعنی شعبہ زندگی میں شاید ہی کسی شعبے کو انہوں نے چھوڑا ہو۔ اس شاعری کو اگر دیکھا جائے تو بڑی خوش کسی نظر آتی ہے، لیکن جو ان کی آنے والی کتاب ہے سجا پھول میری شیروانی پر ہے، سنا ہے میاں صاحب اس میں بڑی رومانوی شاعری ہے، تو دیگر موضوعات کے ساتھ یہ کیسے کر گئے؟ رومانس ایک فطری چیز ہے، اور یہ تمام کچھ فطری ہے، فطرت کے تقاضوں کے تحت لکھا جاتا ہے۔ اچھا، تو کیا لکھا ذرا وہ آج شروع ادھر سے کرتے ہیں، پہلے ایک صاحب سے حمد کے بعد ادھر آئیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مل کے سب کہیں اللہ اللہ اللہ، مالک ارض و سما، اللہ اللہ، تو ہی رازق ایک حاجت روا، اللہ اللہ، نہیں کوئی دوسرا، نہیں تجھ بن کوئی مشکل کشا، اللہ اللہ اللہ، دل کی صدا، مانگ اس سے جو جہاں کا داتا، چوکھٹ پہ اس کی جبیں کو جھکا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہتی ہے سورت فاتحہ، نہ سر جھکا نہ مانگ کسی سے وجز خدا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک کی تعریف کے بعد
میں نے جیسے ذکر کیا ہے کہ جس موضوع کو بھی پکڑتے ہیں ایک ایسا ہے جیسے حق ادا کر دیتے ہیں. میاں صاحب بات ہم رومانوی شاعری پر کر رہے تھے، تو یہ بتائیں کہ اتنے زیادہ خیالات میں یہ شاعری کی انسپائریشن آپ کو کیسے ملی؟ اصلیت یہ ہے حافظ صاحب، جو انسپائریشن ہے وہ انسان کے اندر ہوتی ہے. یہ اپنے من کی مستی ہی ہوتی ہے جو ہلچل مچا دیتی ہے، اور جو باہر کے عوامل ہوتے ہیں، ذرا سی ہوا چلے تو یہ مستی جو ہے مچل جاتی ہے، اور جب بادل چھا جائیں تو پھر دھک دھک ہونے لگتی ہے، اور جب برسات چھا جائے تو پھر شاعری کی آمد شروع ہو جاتی ہے، اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا اور بے اختیار کہتا ہے دل صدقے جاں نثار تیرے ہیں کس کے لیے اشعار میرے. بوجھو تو صحیح مان جائیں، سچ کہوں ولی مان جائیں. ہے کس کی نظر کا، ہے کس کی نظر کا کمال، دی ہے کس نے رعنائی یہ خیال، خوابیدہ سوچوں کو کس نے جگا دیا ہے، ذہن یادوں سے کس نے سجا دیا ہے، ساحری ہے یہ کس دل ستاں کی، ساحری ہے یہ کس دل ستاں کی، دل گرمییں جذبات سے گرما دیا ہے. کیا پوچھتے ہو، کیا پوچھتے ہو، ہم کیا بتائیں، راز نہاں کیوں آپ کا آپ کو بتائیں. کیا پوچھتے ہو کیا بتائیں، کیا پوچھتے ہو ہم کیا بتائیں، راز نہاں کیوں آپ کا آپ کو بتائیں. خاص راز ہے اسے راز رہنے دو، خاص راز ہے اسے راز رہنے دو، پوشیدہ ہے دل میں سجا رہنے دو. جان لینے کی ضد جو لگاؤ گے، جان کر راز خود سے شرماؤ گے. آسان ہے پہیلی جان جاؤ گے، آئینہ سے نگاہیں جو ملاؤ گے، دل صدقے جاں نثار تیرے ہیں کس کے لیے اشعار میرے، بوجھو تو صحیح مان جائیں، سچ کہوں ولی مان جائیں. سبحان اللہ، کیا شاندار لکھا. اچھا میاں صاحب، مجھے اس سے ایک بات یاد ہے، آپ کہتے ہیں کہ وہ جو جان جائے گا وہ ولی ہوگا، تو کیا آپ اگلے کو کشمکش سے نکالنے کے لیے آسان نہیں کر دیتے کہ کیا جڑا ہوا ہے اس کے ساتھ؟ اس کے ساتھ میں ایک اور آپ کو سنا دیتا ہوں. ادائے مسکان اس کی کیا کہیے، زلف شب رنگ کا اسیر کیے جاتی ہے، جلوہ آرائی محفل میں ان کی خوابوں کی تعبیر کیے جاتی ہے. میاں صاحب ذرا مقرر. جلوہ آرائی محفل میں ان کی خوابوں کی تعبیر کیے جاتی ہے، نوازش دل برانہ اس ماہ رخ کی دنیا میری
بے نظیر کیے جاتی ہے۔ یہ ایجاز ہے لب کشائی کا اس کی، شہد کی تاثیر دیے جاتی ہے۔ نگاہ ناز کی جادوگری اس کی، ارمانوں کی تعمیر کیے جاتی ہے۔ زبردست، بڑی اچھی وہ باتیں، وہ مسکراہٹیں، وہ محبتیں، وہ چاہتیں، وہ راحتیں ساری وہ نظر آئی۔ جیسے آپ نے پہلے وہ چیزیں، وہ دکھ تکلیف بڑے دیکھے پچھلی شاعری کے اندر، میاں صاحب نے چھوٹے چھوٹے وہ پوائنٹ بھی اپنی شاعری کا موضوع بنائے جن کو لوگ عام طور پر میں نے نظر انداز ہوتے دیکھا، لیکن انہوں نے شعبہ زندگی کے کچھ لوگ وہ بھی نہ لوگ چھوڑے، ان کے بارے میں بھی اتنے درد اور تکلیف سے لکھا۔ تو جب مجھے پتہ چلا کہ میاں صاحب کی نئی بک آ رہی ہے، ایک خوشی بھی ہے اور ایک تجسس بھی تھا کہ اس میں اب یہ کنہیں چڑھیں گے۔ تو ناظرین آپ کے سامنے ہے کہ پھولوں کے گلدستے میں ایک نئے پھول کا اضافہ ہے کہ آپ جب رومان کی طرف آئیں گے، محبت کی طرف آئیں گے، چاہت کی طرف آئیں گے، تو تب بھی وہ پھول، گلاب کے پھول اس شاعری میں ملیں گے۔ میاں صاحب اس وقت رومان سے ہٹ کے ایک رومان ٹوٹ بھی رہا ہے، شاید اللہ نہ ٹوٹنے دے، عوام کی طرف دیکھیں تو ایک بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے، جس بندے کو بھی آپ چھیڑ لیں وہ مہنگائی کا رونا رو رہا ہے۔ کوئی چینی مہنگی، کوئی آٹا مہنگا، کوئی میڈیسن مہنگی، کسی بھی چیز کو آپ چھیڑ لیں گے تو وہ مہنگائی کرتا پھر رہا ہے۔ تو اس پر میں نے آپ کی ایک نظم پڑھی ہے بڑی شاندار سی، تو میں چاہوں گا ذرا آج میرے ناظرین کے سامنے وہ بھی گوش گزار کی جائے۔ کون سی؟ مہنگائی پر۔ پیاسا من، پیاسی دھرتی، پیاسے لوگ، پیاسا من، پیاسی دھرتی، پیاسے لوگ، آٹا بجلی مہنگی، ہر پاسے سوگ، کاروبار مندے ٹھنڈے، خرچیاں چائی ات، کی کرے ماڑا بچارا، غریبی ماریے مت، گیس لبدی نہیں، ہانڈی چولہے چڑھدی نہیں، سوکھی روٹی پکدی نہیں، کر غوغا پاپا سیاپے، بیبیاں پہنا گئیاں نے تھک، دیہڑی مزدور نو لبدی نہیں، بلاں خرچے دی ٹالدی نہیں، ڈاڈی جند اوکھی ہوئی ہے، دکھاں وچ پروئی ہوئی ہے، پکے جندی کی پرواہ انہوں ہے، قسمت ماڑیاں دی سوئی ہے، چمکان دے رہ کاروبار حکمران ایتھے، دین دے رہ ووٹ مزدور کسان ایتھے، لگ دے رہ لارے خوشحالیاں دے، مخملی بسترے تے نیالیاں دے، بنے محل دنیا چ حکمراناں دے، پھیلے دنیا چ کاروبار حکمراناں دے، پرانی جتی، پرانے کپڑے، باسی روٹی، نہ بدلے دن مزدور غریب کساناں دے، گھر کرائے دا تنخواہ تھوڑی، لباس چنگا، موٹر سائیکل مجبوری، روٹی کپڑا بالاں دے خرچے، وردی کتاباں بالاں دیاں، تعلیم ضروری، بیماریاں دوائیاں دی مجبوری، چڑھیا ہے ماڑا سولی، بیبا برکت چار چفیرے اس نظام دی چھائیے، نہ ملے ماڑے نو روٹی، ممبر دی پکی کمائی ہے۔ ممبر دی پکی کمائی ہے۔ میاں صاحب نے پنجابی میں بھی
لکھا تو بڑا کمال کا لکھا. اور وہ چیزیں کہ دیکھیں اب ہمارے حکمران لے لیں ہم پر, وہ میں بہت بڑے حکمرانوں کی پاکستان کی نہیں بات کر رہا, آپ محلے کے کسی حکمران کو لے لیں, آپ دیکھ لیں وہ جو سیاست میں انوالو ہو گیا, وہ کوٹھیاں کاریں بنا گیا, جو غریب تھا وہ صرف اسی لارے پر ہی اور غریب ہوتا گیا, صرف یہ خواب آنکھوں میں سجا کے کہ میں جی یہ ووٹ دوں گا میری تقدیر بدل جائے گی, میری وجہ سے تبدیلی آ جائے گی, میری وجہ سے حالات بدل جائیں گے. لیکن حالات ہمیشہ اس کے بدلے. جو محلے کا ممبر تھا, محلے کا کونسلر تھا, علاقے کا ناظم تھا, آگے سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھتے گئے. چھوٹا سا بریک ہے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اور اس میں میاں صاحب سے کچھ اور ٹاپکس ہیں ان پر ذرا بات کریں گے. بات کیا کرنی ہے آج, ساری باتیں شاعری کی زبان میں ہوں گی. چھوٹا سا بریک, دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. زکی برادرز کی فخریہ پیشکش. بزنس کلاس ڈائیو